ہمیں لگتا ہے کہ ہم تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کا سچ جانتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ عید الاضحیٰ صرف ایک بوڑھے باپ، ایک معصوم بیٹے اور ایک تیز چھری کی کہانی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ذرا رک کر سوچئے۔ چھری تیز تھی، چلانے والا کائنات کا سب سے پکا سچا نبی تھا، اور جس گردن پر چلنی تھی وہ بھی تسلیم و رضا کا پہاڑ تھی۔ پھر کائنات کی اس مادی قانون یعنی فزیکل لا کو کس نے بدلا، اور وہ چھری کیوں نہیں چلی؟ آج فیتھ فلو آفیشیل پر کسی کتاب کی کہانی کا صفحہ نہیں پلٹیں گے۔ آج ہم ماڈرن نیورو سائنس، انسانی نفسیات اور کائنات کی اس خوفناک سچ کو بے نقاب کریں گے، جسے آج کی جدید دنیا دی الٹیمیٹ سائیکولوجیکل اسٹریس کہتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ کو روز اندر سے کھا رہی ہے، تو قربانی کا جانور لانے سے پہلے یہ ویڈیو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، کیونکہ آج آپ جانیں گے کہ جس مشکل کو آپ اپنی بربادی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آپ کے ہیرا بننے کا واحد رستہ ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ سچ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے اس منظر میں جائیے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لے کر منا کی وادی میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کا معاملہ نہیں تھا، یہ محبت اور عشق الہی کے درمیان کائنات کا سب سے بڑا ٹکراؤ تھا۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹرائل کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں، بلکہ یہ وہ فلٹر ہے جو خالص کو ناخالص سے الگ کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی تو دراصل کائنات کو یہ بتا رہے تھے کہ جب مقصد عظیم ہو تو جذبات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آئیے اب اسے سائنس کے ترازو میں تولتے ہیں۔ جدید بائیولوجی میں ایک قانون ہے جسے ہم انوائرمنٹل اسٹریسرز کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے اگر کسی جاندار کو بالکل پرسکون ماحول میں رکھا جائے جہاں کوئی مشکل نہ ہو تو اس کا امیون سسٹم مرنے لگتا ہے۔ انسانی دماغ کا ایک حصہ امیگڈلا ہے جو خوف پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان کسی ایسی بڑی مشکل سے گزرتا ہے جو اسے توڑ کر رکھ دے تو اس کا دماغ نیورو پلاسٹیسٹی کے عمل سے گزرتا ہے، یعنی مشکل وقت میں آپ کا دماغ اپنے پرانے اور کمزور کنیکشنز کو توڑ کر نئے اور طاقتور راستے بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سائیکولوجیکل ریزیلینس کی وہ انتہا تھی جسے آج کی نیورو سائنس سپر ہیومن اسٹیٹ کہتی ہے، یعنی جب انسان کا مقصد اس کے خوف سے بڑا ہو جائے تو اس کا جسم اور دماغ معجزے دکھانے لگتا ہے۔ اب اس سوال پر واپس آتے ہیں، چھری کیوں نہیں چلی؟ سائنسی طور پر ہر مادی چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے اور چھری کاٹتی ہے، لیکن یہاں مشکل اسلام کا ایک ایسا قانون سامنے آتا ہے جو سائنس کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے دل کا وہ گوشہ چاہیے تھا جہاں بیٹی کی محبت چھپی تھی۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس محبت کو اللہ کی خاطر ذبح کیا، امتحان ختم ہو گیا۔ سائنس کی زبان میں اسے شفٹ آف کانشیسنس کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی ایگو کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ مادی قوانین کے پابند نہیں رہتے، آپ کی زندگی کی مشکل بھی تب تک نہیں ٹلے گی جب تک کہ آپ اس سے وہ سبق نہیں سیکھ لیتے جو آپ کی روح کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج آپ جس بھی مشکل میں ہیں، چاہے وہ بے روزگاری ہو، بیماری ہو یا اپنوں کی بے وفائی ہو، یاد رکھیے یہ آپ کا ابراہیمک مومنٹ ہے۔ اللہ آپ کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو ہیرا بنانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ، میری زندگی، میری موت اور میری ہر خوشی صرف تیرے لیے ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکیں، وہ کون سی انا ہے، وہ کون سا غصہ یا حسد ہے جسے آپ کو اس عید پر ذبح کرنا ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا آغاز سمجھیں۔ فیتھ فلو آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔
اگلے حصے میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مینٹل اسٹرینتھ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔